اور جب وہاں اولاد دعا کر رہی تھی تو وہ یوں محسوس ہو رہا تھا میرے والدین کی تدفین یہی ہوئی ہے، اور والدین کو یوں محسوس ہو رہا تھا قبر میں کہ میری اولاد میری قبر پر آ کر فاتحہ خانی پڑھتے ہیں۔ اس لیے اپنی اولاد اگر ہے تو اپنے ماں باپ کی ستاؤ نہیں، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کیجیے، اپنے ماں باپ کے ساتھ وفاداری کیجیے۔ آخری بات کہوں گا اور محفل کے اختتام کر دوں گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ ایک مرتبہ کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہیے، یا رسول اللہ۔ حالانکہ شادی کے تعلق کہوں گا، باتیں کہتے 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 صبح کی سویرے آ جائے گی، سویری اب یہ نکاح کی باتیں ختم نہیں ہوگی، لیکن میں ایک بات ایسے کہنے جا رہا ہوں جہاں پہ مشرک کی نظر، یہودی کی نظر، کافر کی نظر، ظالم کی نظر، جابر کی نظر، جس کو ہم اجمیر کہتے ہیں۔ اس لیے ابھی جہاں بھی تقریر کرنے جا رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اس کا کوئی بھی کانفرنس ہو تھوڑی دیر کے لیے گفتگو رکھ لیتا ہوں۔ شادی جس نے کیا اس نے اپنے آدھا ایمان کو مکمل کر دیا۔ آدھا ایمان روزے نماز سے مکمل ہوتے ہیں اور آدھا ایمان شادی سے، نکاح سے۔ جس نے نکاح کر لیا اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اس طرح غسل اگر پاکی ہونے کے لیے کوئی غسل کرتا ہے تو اس کو صرف غسل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب کوئی نکاح کرتا ہے پھر اپنے زوجہ محترمہ سے ملاقات کرتا ہے، وظیفہ زوجیت پڑھتا ہے، پھر جا کر کے غسل کرتا ہے تو ہر قطرے کے بدلے ایک ایک نیکی ادا کرتا ہے۔ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے بائیں پسلی سے اس خاتون کو پیدا کیا جو دنیا میں آپ کی زوجہ بننے والی ہے۔ اللہ چاہتا تو ہتھیلی سے پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو انگوٹھا سے پیدا کر دیتا۔ رب ہر شے پر حکومت کر سکتا ہے، مگر داہنے طرف سے نہیں پیدا کیا، ہاتھ سے نہیں پیدا کیا، پیشانی سے نہیں پیدا کیا، رب بائیں ہی پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ اوپر دل ہے، اور مرد کے ہمیشہ قریب جو دل میں رہنے والی ذات ہے وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے۔ جس دن یہ مرد سمجھ لے کہ میرے دل کے قریب سے مٹی بنی ہوئی یہ خاتون ہے، میرے جسم میں جب تک رہی تو دل کے قریب پسلی میں رہی، اور جب میری زوجہ بن کر زوجیت قبول کر لیے تو یاد رکھنا وہ یہ سمجھ لے کہ یہ تو میرے جسم کا حصہ ہے، تو انشاءاللہ اس مرد کے گھر جہنم نہیں بلکہ جنت بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عورت سے ہی گھر جہنم بنتا ہے اور عورت سے ہی گھر جنت بن جاتی ہے۔ جو عورت فاطمہ زہرا اور سیدہ سکینہ کے نقش قدم کا عامل ہوتا ہے وہ جنت گھر کو ہی بنا دیا کرتی ہے۔ غریب نواز کی بات کر رہا ہوں، بس یہ جملے یہ تو موضوع سے ہٹ کے، حالانکہ نکاح کی بات کروں تو رات ختم نہ ہو، بات بھی ختم نہ ہو، رات ختم ہو جائے بات ختم نہ ہو۔ غریب نواز پر ظالم کی نظر، جابر کی نظر، یہ کافر کی نظر، یہودی کی نظر، غریب نواز پر تیرا باپ دادا نے بھی نظر ڈالی تھی جس کو جوگی جیپال کہتے ہیں۔ غریب نواز جب ہندوستان آئے تو 90 لاکھ جادوگروں کو مسلمان بنایا تھا۔ صرف جادوگر کی بات کیا، عام انسان کی نہیں۔ عام انسان تو آپ بھی آ جائیں گے، ہم بھی آ جائیں گے، کتنے آ جائیں گے جو غریب نواز کے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر کے ہمارے پروج نے، ہمارے باپ داداؤں نے جا کر کے کلمہ پڑھا تھا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، مگر جب رات کو ہاتھ نے کہا کہ اس پر جاؤ اور حملہ کرو، غریب نواز نے کہا میں اس سے حملہ کیا کروں گا؟ میری اس وقت تک حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی تھے، کہا غریب نواز کچھ تو کیجئے۔ غریب نواز نے کہا میں، کہا یہ ناپاک، کہا میں، کہا یہ ناپاک، اس کا بھلا میں کیسے مقابلہ کروں گا؟ ایک لکیر دے دیا، لکیر جب دے دی تو فقیر جب لکیر دے دی وہ خدا کا فقیر، وہ مصطفیٰ کا ماننے والا فقیر، لکیر کے اندر مجال نہیں ہے کہ جے پال کا جادو کام کرے، جوگی جے پال کا کام کرے، بلکہ جوگی جے پال اڑنا شروع کر دیا۔ جب اڑنے لگا تو بختیار الدین کاکی نے کہا اے خواجہ اب تو وہ آ جائے گا، جادوگر آ جائے گا اور ہمارے سر پر حملہ کریں گے۔ حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی کی بات سن کر کے غریب نواز نے کہا ارے میں کیا کروں؟ تو کہا آپ بھی اڑ
پھریے اور ماریے ہاں نہیں، ارے مجھے کوئی اور نہیں بھیجا، اللہ کا رسول نے بھیجا ہے۔ جب مصطفیٰ وہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہاں سے مصطفیٰ پر جو درود پڑتا ہے اسے دیکھتے ہیں، اسے پہچانتا کا کلمہ پڑھنے والا بھی ہوں۔